السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عابد صاحب، یہ بڑی زبردست پوسٹ آپ نے شیئر کی ہے، لیکن کاش آپ خود اس کے اوپر غور کریں۔ آپ لکھ رہے ہیں کہ میں کتنا ہی سرکش اور طاقتور کیوں نہ ہوں، لیکن ہر شام زندگی کا ایک دم کم ہو جاتا ہے، ہر شام زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور میں روک بھی نہیں سکتا، لیکن وہ رب مجھے نئی صبح دے کر پھر مہلت دے دیتا ہے۔ یاد رکھنا، جس مسلک اور فرقے کے اندر ہیں یہی سرکش ہیں، یہی باغی ہیں، یہ اہل حدیث، یہ سلفی، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، شیعہ، قادیانی، یہ سارے کے سارے سرکش اور باغی ہیں، اور ہر روز ایک دن کم ہو رہا ہے، اور اس لیے کم ہو رہا ہے کہ کاش آپ ان فرقوں سے نکل کر دین اسلام کی طرف آ جائیں۔ بھائی آپ کو سمجھا بھی رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، آپ کو اللہ موقع بھی دے رہا ہے۔ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ آخری دن آ جائے، پھر وہ آخری گھنٹہ، پھر وہ آخری منٹ، پھر وہ آخری سیکنڈ، اور پھر وہ آخری لمحہ آ جائے اور روح نکالنے والے فرشتے سامنے آ جائیں، غیب شہود بن جائے، اور فرشتے پکار کر کہیں کہ لو نکالو اپنی جان، اور آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، چلو اس جہنم کی طرف جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اور اس وقت چیخو پکار لگے کہ کاش اے اللہ مجھے واپس بھیج، مجھے واپس بھیج۔ سارے یہی کہیں گے، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، سلفی، سارے جتنے صوفی، یہودی، عیسائی، سب یہی کہتے ہیں، قادیانی، سکھ، ہندو، یہ سارے کے سارے، شیعہ بھی، سارے یہی کہتے ہیں۔ خادم حسین رضوی نے بھی یہی کہا ہوگا، اور عبد القادر جیلانی نے بھی اسی طریقے سے، محی الدین چشتی نے، علی اجویری نے، سرندی نے، رابعہ بصری نے، ابراہیم ادم نے، ابن عربی نے، سب نے یہی کہا ہوگا کہ یا اللہ ایک مرتبہ واپس بھیج دنیا میں، اس کو ہم چھوڑ آئے ہیں تاکہ اب ہم ایمان خالص کریں گے، اب عمل صالح کریں گے۔ جواب دیا جاتا ہے ہرگز نہیں، کاللہ انہا کلمۃ وہو قائلھا، یہ ایک کلمہ ہے، یہ ایک بات ہے جو یہ ایک تمہارے منہ کی بکواس ہے جو نکلے جا رہی ہے، اب ہرگز تمہیں، ہرگز، کاللہ، اس طرح ڈانٹ ڈبڑ کے کہا جاتا ہے، کاللہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں تمہاری یہ بات پوری کی جائے گی۔ اب تمہارے اور جس چیز کو تو چھوڑ آیا ہے، یعنی دنیا، جہاں تو جانے کی خواہش کر رہا ہے کہ اب میں جاؤں گا، اب میں توبہ کروں گا، اب میں بریلوی نہیں رہوں گا، اب میں دیوبندی نہیں رہوں گا، اب میں اہل حدیث نہیں رہوں گا، مسلم بنوں گا، اب میں یہودی نہیں رہوں گا، اب میں شیعہ نہیں، اب میں قادیانی نہیں رہوں گا، مسلم بنوں گا، اس طرح چیخو پکار لگائی ہوئی، ایک موقع یا اللہ اور دے دے۔ اب جمہوریت کے سارے مشرکانہ نظام کا میں لات مار دوں گا، توبہ کر لوں گا، برات کا اعلان کروں گا، ایک دفعہ موقع دے۔ خالد عزیز بھی یہی کہہ رہے ہوں گے، صابر علی بھی، محمد حنیف کی بیوی بھی، سارے، خود حنیف صاحب بھی یہی کہیں گے جب چیخو پکار لگے گی اگر موت آ گئی اسی شرک کے اندر، اور ان کے سارے پیروکار، خلیل الرحمان بھی، منور سلطان بھی، سارے یہی کہیں گے، سعید احمد بھی، یا اللہ ایک موقع اور دے دے، رفعت نواب بھی، ذیشان بھی، یہ سارے کے سارے یہی پکارے لگائیں گے، یہی چیخیں گے کہ یا اللہ ایک مرتبہ اور، اب ہم یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں کریں گے، ان کو سجدہ نہیں مانیں گے، یا اللہ پتہ چل گیا سجدے کا مستحق صرف تو ہے۔ بھائی سمجھاتے بھی رہے تھے، پیار سے، محبت سے، سختی سے بھی، ہر انداز اختیار کیا ہمارے بھائیوں نے، لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ پھر کل قیامت کے دن کہیں گے کاش اپنی عقل کو استعمال کرتے، کاش ہم نے کسی کی بات کو سنا ہوتا، آج ذلت کے ساتھ اس جہنم کی آگ کے اندر نہ ہوتے، ان صوفیوں کے ساتھ، ان سب مشرکوں کے ساتھ آج نہ ہوتے، ہمیشہ کے لیے مارے گئے۔ اللہ کی بات چپک گئی ان مشرکوں کے اوپر کہ مشرک مارا جائے گا، اس کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا، اس کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، یہ ساری باتیں آنے والی ہیں۔ یہ پیچھے چلنے والے مقتدی اپنے لیڈروں کو کہیں گے، بات آگے بڑھتی جائے گی، بات احمد بن حنبل پر پہنچے گی کہ یہ تھا وہ بے ایمان جس نے امت مسلمہ کے اندر شرک کا انجیکشن دیا تھا، عہد روح القبر کا، یہ تھا ابن تیمیہ، پکڑو اس کو، یہ تھا ابن قیم، یہ تھا ابن حجر عسقلانی، یہ تھا امام نووی آ گیا، یہ سارے کے سارے مجرم پکڑے جائیں گے وہاں، اور اوپر بات جائے گی عمر بن لئی الخزائی تک، یہ تھا وہ جس نے امت مسلمہ کے اندر شرک کا انجیکشن دیا تھا، سارے کے سارے
اللہ کے بندو آج موقع ہے، توبہ کرو، للہ معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، یہی علاج ہے سارے دکھوں کا، یہی کفارہ ہے۔ کچھ تو ترس کھاؤ اپنی جانوں کے اوپر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر، اپنے اہل و عیال، کیا جرم کیا انہوں نے، کیا تمہارا بگاڑا ہے انہوں نے۔ ایمان کی دعوت آ بھی گئی تھی، پکارنے والے پکار بھی رہے تھے، سمجھانے والے سمجھا بھی رہے تھے، لیکن تم نے ان کی بات نہیں مانی، بس پوسٹیں ہی کرتے رہے، کلپ کھیلتے رہے۔ کوئی تربیت کھیل رہے ہیں، تربیت کھیل رہے ہیں، یہ تربیتی پروگرام ہو رہا ہے جی، کس چیز کی تربیت کر، وہ کام تم نے کرنا ہی نہیں ہے، توحید کی راستے میں تم نے آنا ہی نہیں ہے، ایمان کی بازی کھیلنی نہیں ہے، تو کس چیز کی کلپ کھیل رہے ہو، توحید کھیل رہے ہو، ادھر پروگرام ہو رہا ہے جی، صرف دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو۔ کبھی محمد حنیف کا اجتماع ہو رہا ہے جی، کبھی سعید احمد کا، کبھی جناب یعقوب علی اجتماع کر رہے ہیں جی، کبھی دائیو صاحب لگے ہوئے ہیں جی، اختر بیگ یہ اجتماع کر رہے ہیں جی، یہ اجتماع ان کے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے متاثر ہونے والا نہیں ہے۔ للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، اور پلٹو ایمان خالص کی طرف، اور توحید کی دعوت و رد شرک، اور آواز لگاؤ جی اس انداز سے جس طرح اس دور کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی آواز، گلیوں میں، بازاروں میں، بسوں میں، ٹرینوں میں، ہر جگہ توحید کی دعوت اور رد شرک ہو، ایمان خالص کرو، یہ ہے جس کے ذریعے خیر آئے گی اللہ کے بندو، ورنہ بہت ہی اندھیرا ہے، جہالت ہے، ہر طرف پوری زمین کے اندر شرک اور کفر پھیل گیا، اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں شرک کے ذریعے۔ اس طرح اللہ کے بندے جب تک نہیں اٹھیں گے کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے سب کو۔